بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تین گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ تین منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گھر جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں۔ پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر میں سے رحمت کو اٹھا دیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی کی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کر جاتی ہے۔ نمبر 1، باپ کے گھر کی رونق کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے گئے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی نوکری غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا گھر جس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جس گھر میں مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ دوسرا گھر وہ ہے جس گھر میں مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے، اس گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ انسان غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ وہ تین رحمتیں کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، بیٹی کا پیدا ہونا۔ اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا، بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی، آپ کے گھر جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا نہ کھاتے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن بھوکے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، کھانا نہیں کھایا۔ گھر سے باہر نکلتے، مہمان کو ڈھونڈتے، مہمان نہیں آیا۔
بھوک تڑپا رہی ہے، گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے؟ مہمان کو تلاش کرنے جا رہے، جاتے جاتے ایک شخص ملا۔ آپ نے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ چل دیے، دسترخوان بچھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک کوئی مہمان بھیج، میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے مہمان تو بھیجا تھا، ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلا دوں؟ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، اسے 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں۔ یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر جس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ اولاد جوان ہے، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں خوشی منایا کرو، بیٹی بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔